اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ حدیث کا خلاصہ۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ غم کی سختی سے آنکھوں میں آنسوؤں کا جاری ہو جانا، اسی طرح دل کا دکھی ہونا، یہ دونوں چیزیں فطری ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں بلکہ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہ منع ہے نہ قابل حساب کتاب۔ حساب جس پر ہوگا اور جس کی مناہی ہے وہ ہے زبان سے بین اور نوحہ کرنا، لیکن اگر اسی زبان سے صبر و شکر کے کلمات ادا کیے جائیں تو انسان رحمت الہی کا حقدار ہوگا۔ ندبہ کے معنی ہیں مرنے والے کی اچھائیاں اور خوبیوں کا بیان، اور نوحے کا مطلب ہے چیخ چیخ کر ان کا ذکر کرنا اور پھر اس پر ہائے وائے کرنا۔ یہ دونوں مل کر منع ہے، جیسے ہم بین اور ماتم کرنا کہتے ہیں، ورنہ صرف مرنے والے کے اچھے کام اور خوبیوں کا بتانا منع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انہیں اختیار کرنے کی ترغیب ہو۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک تو رونے سے مراد وہی بین و ماتم کرنا ہے، ورنہ صرف رونا تو ایک فطری عمل ہے، یہ نہ منع ہے اور نہ قابل گرفت۔ اس کے علاوہ یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جو خود بھی اپنی زندگی میں نوحہ و ماتم کرتا رہا ہوگا، یا اپنی میت پر نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کر کے مرا ہوگا، یا اس کے علم میں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے مجھ پر خوب نوحہ اور ماتم کریں گے، جیسے کہ کچھ خاندانوں میں رواج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں منع کر کے نہیں مرا۔ ان تینوں صورتوں میں وہ خود بھی شریک جرم مانا جائے گا اور اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں ہوگی اور اس کے باوجود میت کے گھر والے صرف اپنی جہالت کی وجہ سے اس پر نوحہ اور ماتم کریں گے تو سارا گناہ نوحہ اور ماتم کرنے والے کو ہی ہوگا، میت کو ان کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی طرح بھی ان کے اس گناہ میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے لا تزر وازرۃ وزر اخری، بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے مطابق اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے نواسے کو اٹھا کر لایا گیا جو مرنے کے قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں پر ہی رحمت فرماتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ جانکنی کے عالم میں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سمندر چھلک پڑے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اور آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے، اور آپ پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل دکھی ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً دکھی ہیں۔ بخاری اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے، اور اس باب میں بہت سی صحیح حدیثیں مشہور ہیں۔ فائدہ: ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے تھے۔ وفات کی واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ ان حدیث سے رونے کی مقبولیت بالکل واضح ہے، لیکن وہ رونا جس میں بین اور نوحہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔